الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبيك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابک وسلم کا نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ یہ نعرہ لگانا نہیں چاہیے۔ آج ہم اس کے متعلق حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین محترم، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابک وسلم کہنے سے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر روبرو بھی نہ ہو، یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کہنے والا دل اور جان سے یہ اقرار کر رہا ہے کہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ رکھے گا۔ اب اس ایک پکار لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے والے نے دنیا بھر کو یہ باور کرا دیا کہ ہمارا سب کچھ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہے۔ اس نعرے سے اصل تکلیف یہ ہے مرزا قادیانی، اس کے چیلوں جاوید غامدی، مرزا جہلمی اور دیسی لبرل ملحدین اور اس طرح کے دیوبندی حضرات کو۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب آسان اور عام فہم ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی مکتب فکر والوں کے لیے اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش ہے۔ فقیر کو امید ہے کہ اس نعرے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام اہل اسلام سمجھتے ہوں گے۔ اگر بدقسمتی سے نہیں سمجھتے یا اگر سمجھتے ہیں مگر سمجھ اپنے تک محدود رکھتے ہیں یا رکھنا چاہتے ہیں، تو تمام مکاتب فکر کے رہنماؤں کا دینی فریضہ بنتا ہے کہ اچھے ماحول میں سب کو سمجھائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی صحابی کو بلاتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین عرض کرتے تھے کہ لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، ہم حاضر ہیں۔ آج کل اس نعرے پر مرزا قادیانی کے چیلے اور دیسی لبرل اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے لے کر آج تک امت مسلمہ کا یہی نعرہ ہے، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم حاضر ہیں۔ قال یا معشر الانصار قالوا لبیک یا رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ انصار، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جواب عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم حاضر ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری فی حدیث 4333، مسلم شریف حدیث نمبر 1780، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر قلت لبیک یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بحوالہ سنن داؤد فی حدیث 4261، فنادى یا قعب قال لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا دی، اے قعب۔ حضرت سیدنا قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری فی حدیث 457، سنن نسائی فی حدیث 5408، قال یا معاذ بن جبل قال لبیک یا رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ بن جبل۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ بحوالہ صحیح بخاری فی حدیث 128، حدثنی ابو نعیم بنحو من نصف هذا الحدیث، حدثنا عمر بن ذر حدثنا مجاہد ان ابا ہریرہ، ثم قال یا ابا ہریرہ قلت لبیک یا رسول اللہ، قال
अबा हिर्रुम क़ुल्तु लब्बैक या रसूल अल्लाह क़ाल या अबा हिर्रुम क़ुल्तु लब्बैक या रसूल अल्लाह अबा हिर्रुम क़ुल्तु लब्बैक या रसूल अल्लाह। हवाला सही बुखारी हदीस नंबर 6452। इसी तरह सही बुखारी किताब रक़ाक़ बाब मन ज़ाहदा नफ्सिही फ़ी ताअतिल्लाह के अंदर एक हदीस पाक भी है, और इसी तरह रियाज़ुस सालिहीन के अंदर भी हदीस पाक मौजूद है, हदीस नंबर 5415। इसी तरह एक और हदीस पाक है कि हदसना इसहाक़ बिन इब्राहीम क़ाल हदसना मुआज़ बिन हिशाम क़ाल हदसनी अबी अन क़तादा क़ाल हदसना अनस बिन मालिक अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मुआज़ रदीफ़ु अला रहल क़ाल या मुआज़ बिन जबल क़ाल लब्बैक या रसूलल्लाह व सअदैक क़ाल या मुआज़ क़ाल लब्बैक या रसूलल्लाह व सअदैक सलासन। यानी हमसे इसहाक़ बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे मुआज़ बिन हिशाम ने बयान किया, उसने कहा कि मेरे बाप ने कतादा के वास्ते से नकुल किया। वो अनस बिन मालिक से रिवायत करते हैं, एक मरतबा मुआज़ बिन जबल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर सवार थे। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुआज़ मैंने अर्ज किया हाजिर हूँ या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया, ए मुआज़ मैंने अर्ज किया हाजिर हूँ ए अल्लाह के रसूल। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, ए मुआज़ मैंने अर्ज किया हाजिर हूँ ए अल्लाह के रसूल। 3 बार ऐसा हुआ। बहवाला सही बुखारी जुल्द नंबर अव्वल किताबुल इल्म हदीस 128। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक पालान पर आगे पीछे सवार थे। आपने फरमाया, ए मुआज़ बिन जबल मैंने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ या रसूल अल्लाह। आपने इस तरह 3 बार फरमाया। सही मुस्लिम फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़कीर को बात समझ नहीं आ रही कि बात कहाँ से शुरू करूँ। इतनी अजीम हस्ती के बारे में कुछ अर्ज करते हुए अपनी बेमायगी का एहसास पकड़ लेता है, मगर क्या करूं कि आए दिन दिल तड़पता है। ऐसा लगता है कि दुनिया हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हमला करके हमारे ईमान की कमज़ोरी और ताकत का अंदाज़ा लगाती है, हमारी नींद, बेहोशी और मौत का मुआयना करती है। कभी तकरीर, कभी तहरीर और कभी इन दोनों से हटकर मगर बरक़ रफ्तार और कसीरुल असर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हथियार और कसीरुल मिक़दार सोशल मीडिया का हथियार, एक जानिब उम्मत को नाज़िब अल्फाज, खाकों, फिल्मों के ज़रिए अज़ियत में मुब्तला किया जाता है, तो दूसरी जानिब आज़ादी इजहार के आलमी दो गले रवैये की कुंद छुरी से इस बेबस उम्मत को ज़बह किया जाता है। शायद ये गुस्ताखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं जानते कि पूरी उम्मत की तारीख में उनका अंजाम ज़िल्लत और रुसवाही हुआ, जबकि हमारे नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह करीम का ऐलान है, वरफ़अना लक ज़िक्रक। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह भी इम्तियाज़ है कि आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़िदा होने वाले इब्तिदाई इस्लाम ही से सरफरोशी की तारीख़ मुरतब कर रहे हैं। इस्लाम के पहले शहीद हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन अबी हाला ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार के हमले से बचाया, और वो आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते हुए फरमा रहे थे, अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। कुफ्र और इस्लाम की पहली जंग गज़वा बदर में 2 बच्चे मुआज़ और मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कुफ्र के एक सरदार कुफ़ार के एक सरदार की तलाश में है। उन्होंने उसे देखा नहीं, मगर उसके कत्ल का आज़म लिए बड़े इसरार के साथ इजाज़त लेकर मैदान जिहाद में उतरे हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से
ابو جہل کا پوچھتے ہیں اور اپنا ارادہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ اس عزم کا سبب پوچھتے ہیں، تو معاذ اور معود رضی اللہ تعالی عنہما کا جواب ہے کان یؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ایذا دیا کرتا تھا، اس لیے وہ اس کے بدلے اسے قتل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ اس سورما کو ان بچوں کے ہاتھوں ذلت سے قتل کرواتا ہے۔ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ان کے چچا زاد اور ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے اپنے باپ کے کہنے پر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے برا بھلا کہا اور آپ کی بیٹی کو طلاق دے دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بد دعا دی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس پر اپنا ایک کتا مسلط کر دے۔ عتبہ شام کے سفر پر تھا، جب اس نے رات کو پڑا ڈالا تو اسے ایک شیر کی دھاڑ سنائی دی، انہوں نے اسے تسلی دی، مگر اسے یقین تھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے وہ بچ نہ پائے گا۔ انہوں نے اس کے خیمے کے گرد رکاوٹیں کھڑی کر دی اور اس درمیان میں سلایا، مگر رات کو شیر آیا اور سب کے سر سونگے اور عتبہ پر پل پڑا اور اسے ہلاک کر دیا۔ بحوالہ دلائل النبوہ للبیہقی، اللہ تعالیٰ کا آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ہے کہ انا کفیناک المستہزئین، قرآن کریم نے نام لے کر ابو لہب پر لعنت بھیجی اور اس کی بیوی کی بد انجام کی خبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے میں پیش تھا۔ قرآن کریم سے استشہاد، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ، اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ سیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونہ بالذین من دونہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں۔ ان شانئک ھو الابتر، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا۔